بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ رمضان میں صحابہ کا حال، صبر، عبادت اور جہاد۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ وہ اس مبارک مہینے کی تیاری کئی مہینے پہلے سے ہی کرنے لگتے تھے۔ کچھ صحابہ 6 مہینہ پہلے یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے بعد 6 مہینہ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارا رمضان قبول فرما۔ مسجد نبی میں صحابہ جمع ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ صحابہ کے چہرے سے خوشی چمک رہی ہے، سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں گرمی کا موسم، صحابہ روزے کی حالت میں ہیں۔ ایک صحابی کھجور اور پانی سے روزہ اختیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کا رمضان میں حال عجوبہ تھا۔ وہ دن بھر سخت گرمی اور بھوک کے باوجود بھی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کئی بار ان کے پاس سحری کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی یا محض پانی ہوتا، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کئی بار صرف ایک کھجور سے روزہ رکھتے اور اسی پر سحری کرتے، مگر ہمارا دل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور دوسرے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، سب خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ رات کا منظر، مسجد نبی میں صحابہ نماز تہجد اور تراویح ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر رہے ہیں۔ صحابہ رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ وہ سحر تک قیام، تہجد اور تراویح میں لگے رہتے، قرآن سنتے اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مسجد میں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی عادت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تو سب سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ مسجد میں صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ حضرت عثمان قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، وہ ایک رات میں مکمل قرآن ختم کر رہے ہیں۔ مدینہ کے بازار میں کچھ صحابہ غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی راہ میں مال لٹا رہے ہیں۔ صحابہ رمضان میں صدقہ خیرات میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک بار پورا قافلہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے اور حضرت عمر نے آدھا مال پیش کر دیا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جو آدمی رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ یہ سن کر صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ کون زیادہ سے زیادہ افطار کرائے گا۔ مدینہ میں صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ دشمن کی فوج قریب آ رہی ہے۔ رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ صحابہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ یعنی 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا اور صحابہ روزے کی حالت میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ میدان بدر صحابہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ مسلمان ختم ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ گھوڑوں پر سوار ہیں، سب روزے کی حالت میں ہیں مگر جہاد کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم روزے میں بھی لڑیں گے کیونکہ اللہ کا دین سب سے پہلے ہے۔ رمضان کی آخری راتیں صحابہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں سجدے اور دعا کا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو اس رات عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند غائب ہو گیا، عید کی خوشی کا سماں ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ صحابہ کا رمضان ایمان، تقوی، سخاوت اور جہاد سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں بھی ان سے
سیکھ کر اپنے رمضان کو بہترین بنانا چاہیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ رمضان کے اندر صحاباؤں لوگوں کا کیا حال ہوتا تھا، کیسے روزے رکھتے تھے، آج ہم لوگوں کو کیا کیا سدھار کرنا ہے، ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔